السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح ہم بہتر اور متوازن غذا کے ذریعے اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور کورونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر چلنے والی خبروں کے متعلق۔ بلا شبہ بہت ساری خبریں ان میں درست ہیں، مگر ساتھ ہی کچھ معلومات ایسی بھی ہیں جو محض افواہیں ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ کیا یہ بات کسی اوتھینٹک سورس کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے۔ تو چلیے ان میں سے کچھ افواہوں کا ذکر آج یہاں کرتے ہیں جن کی تردید عالمی ادارہ صحت نے بھی کی ہے۔ کورونا وائرس کی آمد کے ساتھ یہ بات پھیلائی گئی کہ اس وائرس کو انسان نے خود بنایا ہے اور اسے جان بوجھ کر دنیا میں پھیلایا گیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے ایک مکمل تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسے لیبارٹری میں نہیں بنایا گیا ہے۔ ایسے وائرسز جو کہ جانوروں میں پائے جاتے ہیں تبدیلی کے بعد انسانوں میں کسی بھی وبا کے پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور تاریخ میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ محض اچھی غذا یا وائٹامن اور سپلیمنٹ سے اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے۔ بہتر غذا یا وائٹامن اور سپلیمنٹس ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں، جس سے ہمیں بیماری سے لڑنے میں مدد ملتی ہے اور اس کے ہمارے جسم پر کم برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، مگر محض انہیں ہی اس بیماری کا علاج سمجھنا درست نہیں ہے۔ ابھی تک ایسی کوئی دوا دریافت نہیں ہو سکی ہے جس سے اس بیماری کا علاج ممکن ہو سکے۔ اگر آپ کورونا کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب عمر بھر کے لیے یہ وائرس آپ کے جسم میں موجود رہے گا۔ صحت یاب ہوتے ہی آپ کے جسم کے اندر سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد آپ اس بیماری میں دوبارہ مبتلا نہیں ہو سکتے۔ حفاظتی اقدامات اپنانا ہر حالت میں آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بے احتیاطی کی بدولت آپ ری انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ ہی زیادہ تر کورونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام عمروں کے لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی مخصوص ملک یا کسی مخصوص نسل کے لوگوں کے ساتھ اس بیماری کو منسلک کرنا بھی انتہائی غلط ہے۔ یہ بیماری کسی بھی ملک یا کسی بھی نسل کے لوگوں کو اپنا شکار بنا سکتی ہے۔ سورج کی دھوپ یا 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر میں بیٹھنے سے آپ کورونا وائرس کا خاتمہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ دنیا کے گرم ممالک میں بھی کورونا وائرس کا پھیلاؤ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح سرد موسم کا بھی کورونا کے پھیلاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیماری کسی بھی موسم میں کسی بھی ملک میں پھیل سکتی ہے۔ اسی طرح گرم پانی پینے یا نمک والے پانی کے غرارے کرنے سے وائرس کا خاتمہ ہرگز نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا صرف گلے کے درد یا خراش کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ برس خبروں میں یہ بات آئی کہ کلوروکوئنین نام کی ایک دوائی جس کا استعمال ملیریا کی بیماری میں کیا جاتا ہے، کورونا وائرس کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خبر سن کر بہت سے لوگوں نے بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ نائجیریا میں ہیلتھ پریکٹیشنرز نے بہت سے لوگوں میں اس کی اوور ڈوز لینے کا انکشاف کیا۔ یہ یاد رکھیں کہ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے کسی بھی دوائی کا بیجا استعمال آپ کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیکسامیتھازون بھی ایک کورٹیکوسٹیرائڈ ہے جس کا استعمال مختلف بیماریوں کے علاج میں کیا جاتا ہے، اور کورونا وائرس کے خلاف بھی اسے مؤثر پایا گیا ہے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ کورونا کے وہ مریض جو انتہائی کریٹیکل ہوں یا وینٹیلیٹر پر ہوں، ان میں اس دوائی کی 6 ملی گرام ڈوز 10 دن تک روزانہ دینے سے ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، مگر معمولی علامات والے مریضوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا گیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے غیر ضروری استعمال سے بچا جائے۔ کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ کووڈ-19 ڈیزیز کی وجہ کوئی وائرس نہیں ہے بلکہ ایک بیکٹیریا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ کووڈ-19 ایک وائرل انفیکشن ہے، لہٰذا اسے بیکٹیریل انفیکشن سمجھ کر اینٹی بائیوٹکس کے غیر ضروری استعمال سے خود کو بچائیے۔
کورونا وائرس کے آتے ہی الکوہل بیسڈ سینیٹائزرز کا استعمال زیر بحث آیا اور بہت سارے لوگوں نے اسے کیش کرتے ہوئے مارکیٹ میں حلال ہینڈ سینیٹائزرز بیچنا شروع کیے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ قرآن بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بیماری کی حالت میں یا صحت کی خاطر بطور دوا الکوہل کا استعمال جائز ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی فراڈ سے بچیے۔ اسی طرح گلوز کا استعمال ہرگز ہاتھ دھونے کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور ہاتھ دھونے کے لیے کسی خاص ہینڈ واش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ عام صابن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ ورزش کرتے وقت ماسک کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ماسک کے گیلا ہونے کی بدولت سانس لینے میں نہ صرف دشواری پیش آتی ہے بلکہ گیلے ماسک میں جراثیم کی افزائش زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ زیادہ رش والی جگہوں پر ورزش کرنے سے گریز کریں اور آپس میں کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں۔ آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ محض علامات کو مد نظر رکھ کر اس بیماری کی تشخیص ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو بخار یا نزلہ زکام ہے تو اس کی دوسری بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر دوسروں سے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ صرف لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے ہی اس بیماری کی مکمل تشخیص ممکن ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ وائرس تقریباً 1 سے 14 دن کے اندر اپنی علامات کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ہمیں صحت مند نظر آتے ہیں لیکن وہ اس بیماری کے کیریئر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حکومت کے جاری کردہ تمام حفاظتی اقدامات کو اپنائیں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی اس بیماری سے محفوظ رہ سکے۔